السلام علیکم. CS201 انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ اور آج ہمارا لیکچر 16 ہے. As I said earlier, it's still pointers. So lots of discussion to do with pointers. آج ہم کچھ پچھلی ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں گے, پھر آگے چل کے ہم ملٹی ڈائمینشنل ایریز کے اوپر بات کریں گے اور پھر پوائنٹرز ٹو پوائنٹرز, more interesting stuff. So let's take a look at what we covered last time, or rather just conclude with a very simple example. Suppose ہم کہتے ہیں چار my name اور پھر اس کو اسکوائر بریکٹس خالی چھوڑ کے سامنے انیشلائز کر دیتے ہیں by saying equal to اور آگے ڈبل کوٹس میں ہم اسٹرنگ دے دیتے ہیں. As you know by now, what this does is it creates an array, a character array, اور اس کو پاپولیٹ کر دیتا ہے with the character string. And remember the string will be null terminated, یعنی \0 اس کا last character ہوگا. But we can do the same with a pointer as well. Suppose we say char star my name ptr اور پھر equal to وہی character string دے دیں تو وہی effect اچیو ہو جاتا ہے. میموری میں وہ string ڈیفائن ہو جائے گی اور ایک پوائنٹر ہے my name ptr جو اس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا. سو ان دونوں اپروچز میں فرق کیا ہے؟ بیسک ڈفرینس یہ ہے, ایز آئی مینشنڈ ارلیئر آلسو, کہ جب ہم ایک ایرے کریٹ کرتے ہیں تو ایرے کا جو نام ہے وہ ایک کانسٹنٹ پوائنٹر ہے, یعنی میموری میں جو جگہ ایلوکیٹ ہوتی ہے اس کی بگننگ لوکیشن کا ایڈریس جو ہے وہ ایرے کے نام میں آ جاتا ہے اور وہ ری اسائن نہیں ہو سکتا, یعنی دیٹ یو کی ناٹ چینج دا لوکیشن دیٹ اٹ پوائنٹس ٹو. دا سیکنڈ ایگزامپل وچ آئی سیڈ واز چار پوائنٹر چار اسٹار مائی نیم PTR, وہ جو ہے وہ پوائنٹر ویریبل ہے. اس وقت وہ انیشلائز ہوا ہوا ہے پوائنٹنگ ٹو اے پرٹیکولر کیریکٹر اسٹرنگ, لیکن بعد میں جا کے ہم اس کو ری اسائن کر سکتے ہیں, ہم کسی اور جگہ پہ پوائنٹ کر سکتے ہیں. سو بی اویئر دیٹ وین ایور وی ٹاکنگ آف اریز then the name can be used like a pointer but only like a constant pointer, whereas when we use a real pointer it's a variable, we can reassign it as and when we need it. Let's move on now to multi-dimensional arrays. Again we will try to see what is the relationship between the name of the array and the pointers. Suppose we have a two-dimensional array. چلیں character array کہہ دیتے ہیں, چار ملٹی, چلیں اس کا نام ہی ہم نے ملٹی کہہ دیا کیونکہ we are saying it's a multi-dimensional array, but it's going to be two dimensions for this example. So if we say چار ملٹی 5 10, یعنی پہلے اسکوائر بریکٹس میں 5, سیکنڈ اسکوائر بریکٹس میں 10. Again we've already touched on the topic of multi-dimensional arrays, so you know what this means is we are declaring a character array with 5 rows and 10 columns each. کوشچن جو ریز کرتا ہے وہ جی اب جو اس کا ارے کا نام ہے ملٹی, وہ کدھر پوائنٹ کر رہا ہے, کہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے؟ سنگل ڈائمینشنل ارے میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا, ہم نے کہا جی نیم جو ہے ارے کا اٹ پوائنٹس ٹو دا بگننگ لوکیشن ان میموری جہاں سے آگے ارے ہم نے ڈیفائن کی ہے, باقی جگہ میموری کی آگے پڑی ہے, اور پھر ارے نیم کے اندر اگر ہم جمع کر دیں کوئی نمبر یا سبسکرپٹ کر لیں تو وی کین موو along in the array. In the case of two-dimensional arrays, where does multi in this example point to? Well, if you are going to answer کہ جی وہ two-dimensional array جو ہے اس کی اب یہ beginning means the first row and the first column, which means index 0 0 اس کو point کرتا ہے, تو the answer would be correct. It's quite logical that it points to the beginning of the array. The only thing is that when you declare this multi-dimensional, it's easy to understand if you think about it کہ جی ٹو ڈائمینشنل array میموری میں کیسے پڑی ہوئی ہے. کیا وہ اسی طریقے سے میٹرکس کی طرح رو کالمز میں پڑی ہوئی ہے؟ No, it's normally just a straight contiguous memory location starting from some address and ending somewhere else. So it is normally پہلی رو, پھر دوسری رو, پھر تیسری رو, اور وہ اسٹریٹ لائن میں چلتے جا رہے ہیں. سو دا ایڈریسز آر اونلی کاؤنٹنگ اپ. سو ملٹی ان دس کیس از پوائنٹنگ ٹو دا فرسٹ ایلیمنٹ آف دس ٹو ڈائمینشنل ارے, بٹ بیکاز ان سائڈ اٹ از اسٹورڈ ایز اے سنگل رو, اٹ از اسٹل لوکنگ ایٹ دا فرسٹ ایلیمنٹ وچ از رو نمبر 0, کالم نمبر 0. So far so good. The question is, this is now the address of the 0th element. If we were to increment multi, ہم کہتے ہیں ملٹی پلس 1,
تو ملٹی پلس 1 کس کو پوائنٹ کرے گا؟ گیو اٹ سم تھاٹ بفور آئی امیڈیٹلی کم آؤٹ اینڈ گیو یو دا آنسر. کوشچن از, ہم نے یہ کیریکٹر ارے بنائی ہوئی ہے, 2 ڈائمینشنل ارے ہے, ملٹی از پوائنٹنگ ٹو دا بگننگ آف دا ارے. ہم نے کہا ملٹی پلس 1 کدھر پوائنٹ کرے گا؟ Obviously, if you think about our previous talk, we said it should increment by the number of memory positions occupied by the data type of the variable, which is the array. In this case, the data type was char. Normally char 1 byte یا 2 bytes depend کرتا ہے, اس کو occupy کرتا ہے. So, will this increment the memory address by that 1 or 2 bytes? Answer is no. It's very interesting. If you say multi plus 1, it actually is pointing, بتا دوں, it points to the second row کا پہلا element. That's interesting. کہ now something more interesting has happened, that جب ہم نے increment کیا ہے, نام کے اندر کوئی چیز جمع کی ہے, تو it has jumped a whole row, which means جتنے columns تھے اتنی memory positions jump کی ہیں, اور پھر ان کی چوڑائی کتنی ہے وہ ڈیٹا ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ان دس کیس ہم نے کہا 4, لیٹس سے 4 کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ 1 بائٹ کے اندر پوری آتی ہے. ارے کے سائز کے اندر کالمز ہم نے کہے ہیں 10, سو اٹ ول جمپ 10 بائٹس اینڈ بی پوائنٹنگ ٹو دا 11th بائٹ وچ ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا سیکنڈ رو. سو وین یو انکریمنٹ دا نیم آف دا ارے, یعنی کسی بھی ایکسپریشن میں آپ ایڈ کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو پوری کی پوری رو آپ جمپ کر رہے ہیں. This is exactly related to the concept کہ جی okay, how do I increment by a certain row and a certain column. یعنی اگر میں کہوں کہ جی مجھے ملٹی میں جانا ہے let's say second row اور third column کے اندر, تو how do we do that? Not straightforward. You can't just add +2 +3 and expect کہ وہاں چلے جائیں گے. +2 +3 کرنے سے تو آپ رو نمبر 6 یعنی ملٹی +5 پہ چلے جائیں گے. So we don't want to do that. You have to understand کہ جی ملٹی کی ویلیو کیا ہے, وہ کس چیز کو پوائنٹ کر رہی ہے, اس کو انکریمنٹ کریں تو وہ کس چیز کو کہاں چلا جاتا ہے, اور اس کو ڈی ریفرنس کیسے کرنا ہے. اریز کے حوالے سے ڈی ریفرنس کرنا ہمیں آتا ہے. آگے سبسکرپٹ لگا دیں اسکوائر بریکٹس کے اندر 2 3, تو اٹ ول بی دا 3rd row 4th column, no problem. If we were to use pointer location, then immediately we need to say کہ جس کو ڈی ریفرنس کرنا پڑے گا. ڈی ریفرنس کرنے کے لیے ہم اسٹار آپریٹر استعمال کرتے ہیں. سو نیکسٹ کوشچن, واٹ ڈز اسٹار ملٹی مین ان دس کیس؟ دس از اے 2 dimensional array. In the case of the 1 dimensional array, star multi would have meant the value at the address pointed to by the name of the array. In this case we said the name of the array is the starting point. Yes, it holds the address, but it's a 2-dimensional array. So when I say star multi, what does it contain? What happens with star multi is that it now still contains an address. It doesn't contain a value yet kyunki ye 2-dimensional array hai. So it contains an address, and the address happens to be the address of the first row, which is the same as the starting point of the array. Yani pehli row ka beginning jo location hai, that is the same as the beginning location of the entire 2-dimensional array. To prove this, you can simply fire up your compiler, dev C++ or whatever you're using, اور اس کے اندر آپ یہ کریں کہ جی آپ ڈکلیئر کر دیں ارے کو, لیٹس سے 4 ملٹی 5 10 جس طرح میں نے کہا ہے, اور فوراً بعد کچھ اور نہ کریں, آپ سی آؤٹ استعمال کرتے ہوئے آپ ملٹی کی ویلیو پرنٹ کریں. سو یو سے سی آؤٹ لیس دین ملٹی, اور پھر نیو لائن کیریکٹر دے دیں یا اینڈ ایل دے دیں تاکہ نئی لائن پہ چلے جائیں. اس کے بعد آپ کہیں سی آؤٹ لیس دین اسٹار ملٹی, اوکے, اینڈ سی فار یور سیلف اینڈ پروو اٹ کہ ایک ہی جواب وہ دے رہا ہے. یعنی ڈی ریفرنس کرنے کے باوجود وہ ایڈریس ہی دکھا رہا ہے, اور ایڈریس بھی وہی دکھا رہا ہے جو ملٹی میں دکھا رہا تھا. سو ہاؤ ڈو وی گیٹ ٹو دا ایلیمنٹ؟ ویل دا آنسر بائی ناؤ شوڈ بی آبویس. 2-dimensional ارے ہے تو 2 ڈی ریفرنسنگ کی ضرورت ہے. سو ہمیں اسٹار ملٹی کرنا پڑے گا. ڈز دیٹ میک سینس؟ ویل اٹ ڈز میک سینس. دیکھیں واٹ یو جسٹ ڈسکورڈ از کہ اسٹار ملٹی جو ہے وہ بذات خود ایک پوائنٹر ہے. ملٹی پوائنٹر تھا, بٹ اسٹار ملٹی از اسٹل اے پوائنٹر. اٹ پوائنٹس ٹو اے رو, دا فرسٹ رو ان دس کیس. سو اگر ہمیں پہلے رو کے پہلے ایلیمنٹ کی ویلیو چاہیے
تو پہلے اس رو کے پہلے ایلیمنٹ کو ڈی ریفرنس کریں گے اس ایڈریس کو. سو وی سے اسٹار اسٹار ملٹی, دین یو گیٹ دا ویلو in the 0th row, 0th column of the array. What that means, now let's take a look at how do we manipulate this array. اگر ہم نے کسی رو پہ جانا ہو تو ملٹی میں اتنی رو نمبر ایڈ کر دیں, تو you will be jumping whole rows at a time. Once you've added that, you dereference it to make it a pointer into that row. So suppose ہم نے تیسری رو میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں ملٹی پلس 3. ملٹی پلس 3 کرنے سے یو ول بی ان فیکٹ آن دا 4th رو آف دا ارے آن دا اسٹارٹنگ ایلیمنٹ. اب میں اس میں آگے چوتھے کالم میں جانا چاہتا ہوں تو میں پہلے اس کو ڈی ریفرنس کرتا ہوں, پرینتھیسز ڈال کے میں اس کے باہر اسٹار لگا دیتا ہوں. تو اسٹار پرینتھیسز اوپن ملٹی پلس 3 پرینتھیسز کلوزڈ, اور اب اس میں جو چیز جمع کروں گا وہ اس رو کے اندر نمبر آف کالمز پار جائے گی. سو چوتھے کالم کے جانے کے لیے میں پھر پلس 3 کروں گا, تو اب یہ 4th رو 4th کالم کا ایڈریس آ گیا, اور اس میں اگر ویلیو چاہیے پھر پرینتھیسز ڈالیں اور باہر ایک اور اسٹار ڈال دیں. گیٹس ریئل کمپلیکیٹڈ, بٹ لک ایٹ اٹ, اسٹار پرینتھیسز اوپن اسٹار پرینتھیسز اوپن ملٹی پلس 3 پرینتھیسز کلوزڈ پلس 3 پرینتھیسز کلوزڈ. یہ لمبا چوڑا طریقہ ہے لکھنے کا ملٹی 3 3. آف کورس دا 3s آر ان اسکوائر بریکٹس. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو اس طرح سے 2 ڈائمینشنل ارے کو ہینڈل کرنا چاہیے, بٹ اٹ ڈز میک گیو یو این آلٹرنیٹیو وے آف ہینڈلنگ ارےز. In this way, you can actually manipulate the entire 2-dimensional array by using indexing on the name of the array. Again, the way we did it last time, you could declare a variable, a pointer variable, assign to it the value of the name of the array, which means uska beginning address aapne pointer variable mein dal diya, aur pointer kyunki ab variable istemal ho raha hai to usko plus plus bhi chalega, minus minus bhi chalega, you can simply increment it and step through the array. Again, as an experiment and to learn really about it, what I recommend is aap isi ko leke aage chalein, اس ایرے کو پاپولیٹ کر لیں, کسی لوپ کے ساتھ پاپولیٹ کر لیں. اس کے بعد آپ ایک لیٹس سے کہ جی ہم انٹ کی لے لیتے ہیں ارے کیریکٹر کی بجائے, انٹ ملٹی 5 10 کر لیں, اس کو ڈبل نیسٹڈ لوپ لگا کے اس کو پاپولیٹ کر دیں. لیٹس سے دا ویلیوز اس کے اندر ڈال لیں رو ٹائمز کالم, ٹھیک ہے, دے آر بوتھ انٹیجرز ملٹیپلائی کر کے ارے میں اسائن کرتے جائیں. Having done that, now you print out the values, but print them out using a pointer. So, اوپر where we normally declare things, وہاں پہ آپ اگر آپ int star ptr کر دیں, which means ptr is now a pointer to an integer. نیچے آ کے آپ اس کو assign کر لیں پہلے value array کی, ٹھیک ہے نا, array name سے, اور پھر اس کو increment کرنا شروع کریں and run it through a loop. Number of times will be rows multiplied by columns. And if you print out the value pointed to by star ptr, which in this case you should be sure that you're dereferencing it correctly, you will be able to see کہ جی پہلے array کا پہلا نمبر, پھر دوسرا نمبر, پھر تیسرا نمبر, جب تک رو ختم نہیں ہوتی, اور پھر نیکسٹ رو کا پہلا نمبر. کیوں؟ بیکاز کمپیوٹر نے ان کو ایک اسٹریٹ لائن میں اسٹور کیا ہوا ہے. یہی انفیکٹ وجہ ہے اسٹریٹ لائن اسٹوریج کی کہ جب آپ کسی ملٹی ڈائمینشنل یا 2 ڈائمینشنل ارے کو کسی فنکشن میں پاس کرتے ہیں تو آپ کو پہلی تمام ڈائمینشنس کی ویلیوز دینی پڑتی ہیں. یو کانٹ یوز ایمپٹی اسکوائر بریکٹس, ادروائز دا فنکشن وونٹ نو کہ پہلی رو کہاں ختم ہو رہی اور دوسری رو کہاں شروع ہو رہی ہے. اٹ نیڈس ٹو نو دا نمبر آف کالمز ان دا ارے. یو ہیو ٹو ڈیفائن دا ڈائمینشنز وین یو ڈوئنگ اے کال. سو انٹرسٹنگ اسٹف, بٹ ٹرائی ٹو ایکچولی رائٹ دا پروگرامز اینڈ ایکسپیریمنٹ ود دس کہ یہ ڈبل ڈی ریفرنسنگ کیسے ہوتی ہے, single dereferencing کیسے ہوتی ہے, incrementing the name of the array, it takes us to the next row and the next row and the next row, and then اگر رو کے بعد کالم میں جانا ہے کیسے ایڈ کر کے جاتے ہیں, and only hands on practice will get the concepts through. What we've been talking about, now I'll introduce new terminology, is actually a case of a pointer to a pointer. 2 ڈی ریفرنسنگ کر رہے تھے, 2 ڈائمینشنل ارے تھی, سو وی سیڈ دا نیم از ایکچولی اے پوائنٹر
to a pointer and then the pointer is to the data type. یہ pointers to pointers بڑی یوزفل چیزیں ہیں, but you have to be very fluent with their uses to use them correctly. The same thing can be considered in terms of ہم نے جب arrays اور pointers کو interchangeably استعمال کیا, تو we can think in terms of a pointer to a pointer is like a pointer to a group of arrays. Okay? Because a pointer itself can be considered an array. So you can actually think of a new example where we declare something which, let's say, character strings ہم استعمال کرتے ہیں. کیریکٹر اسٹرنگس کے اوپر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہم بات کرتے چلیں. ایک پرابلم آپ ضرور سوچا ہوگا کہ جب بھی ہم ارے استعمال کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی اتنی بڑی ہوگی. سو فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ اریز استعمال کر کے آپ اپنی کلاس کی ایوریج ایج نکالیں, تو آپ نے ایک ایج ارے بنا لی, تو اس کی ڈائمینشن کتنی رکھیں گے, اس کے اسکوائر بریکٹس میں ڈکلیئر کرتے ہوئے کتنا نمبر دیں گے. Well, normally you would look around, count the students in the class and say کہ جی 53 students, and you would say okay مجھے 53 کی array چاہیے. But being a good programmer, you look ahead and say کہ کل اگر 54 ہوگی تو کیا کریں گے, تو آپ کہتے ہیں چلیں 100 سے بڑی کلاس تو نہیں ہوگی نا, تو آپ ایج جو ہے نا اس کو 100 کی ڈائمینشن کے ساتھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. Well, it's nice that we've looked ahead and we've tried to accommodate flexibility into the program. بٹ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم پروگرام چلاتے وقت, نہ کہ لکھتے وقت, چلاتے وقت ہم کہتے کہ جی کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کا نمبر لے کے ہم میموری میں اتنی جگہ رکھ لیتے. ویل اس کا طریقہ ہے لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, وہ بعد میں بات ہوگی. آج کے لیے ہم ایک چیز ضرور کرتے ہیں, وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, وہ اسٹرنگس کے بارے میں, کہ جب آپ کیریکٹر اسٹرنگ سے کسی ارے کو انیشلائز کرتے ہیں تو جو اسٹرنگ کی لینتھ ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ جی ارے کی لینتھ کیا ہوگی. اگر تو یہ سنگل ڈائمینشنل ارے ہے, یو سے سم تھنگ لائک 4 نیم ایمٹی اسکوائر بریکٹس اکول ٹو اور پھر بریسز اور ڈبل کوٹیشن مارکس کے ساتھ آپ نے ایک نام پورا لکھ دیا, تو وہ جتنے کیریکٹرز ہیں اتنی لمبی ارے بن گئی. لیکن اگر ہم اس کو چینج کر دیں اور اس کو 2 ڈائمینشنس میں لے جائیں, تو اگر 2 ڈائمینشنس میں جائیں گے تو کیا ارے ہر اسٹرنگ کا سائز ایک ہی ہونا لازمی ہے, اور کین وی ہیو ڈفرنٹ سائزڈ اسٹرنگس. ویل ان دا پریویس لیکچر وی لکڈ ایٹ این ایگزامپل اینڈ وی سیڈ the space allocated for the array will have the same size or the same number of columns in each row. اور پھر نمبر آف کیریکٹرز پاپولیٹڈ وہ اس سے کم ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک نل کیریکٹر بھی چاہیے اور شاید باقی چیزیں ان یوزڈ پڑی ہوں باقی جگہ. وہ آپ کر تو سکتے ہیں, لیکن جگہ پھر بھی وہ پوری کی پوری رو ٹائمز کالم آپ نے آکوپائی کر لی. واٹ وی ٹرائنگ ٹو ڈو اوور ہیئر از ٹرائی ٹو آکوپائی لیس اسپیس. ویل کتنی اسپیس کی جتنے لمبے نام ہیں, کوئی لمبا نام ہے کوئی چھوٹا نام ہے, اتنی جگہ ایلوکیٹ ہو میموری کے اندر. اگر تو ہم 2 ڈائمینشنل ارے کنونشنلی استعمال کریں گے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ویریبل اسپیس استعمال کر سکیں. سب کے لیے برابر جگہ ایلوکیٹ ہوگی, ہاں استعمال ہم جتنی مرضی چاہیں. لیکن اگر ہم ایک ارے آف پوائنٹرز استعمال کر لیں, نوٹس واٹ آئی سیڈ, ارے آف پوائنٹرز, تو پھر اس کے اندر آپ ویریبل جگہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو وی ڈکلیئر این ارے آف پوائنٹرز؟ پہلا کوشچن, کین وی ہیو این ارے آف پوائنٹرز؟ The answer is yes, you can. You can have an array of a data type and then you can have an array of pointers. For example, اگر کیریکٹر لینا ہے تو we'll say something like 4 star array square brackets. اگر square brackets میں 10 لکھ دوں تو it will be read as array is, well, let's change the name so that there's no confusion. Let's call it any other name. Let's say my array. So let's rewrite this line and say 4 star my array square brackets 10. اس کو ہم پڑھیں گے my array is an array of 10 pointers to character. Okay? Again, it's right to left. صرف وہ جو میں نے پہلے لفظ بولے ہیں وہ اسکوائر بریکٹس کی وجہ سے کہ جی اٹس این ارے آف 10 pointers to character. So you can do that. Now if میں 10 نکال دوں,
ٹھیک ہے. سو اب یہ ویریبل ہو گیا. اس کے آگے وہی بریسز کے ساتھ آپ انیشلائزیشن شروع کر دیں. انیشلائزیشن شروع کریں گے تو انیشلائزیشن میں لکھتا ہوں بریسز کے اندر پہلے لکھ دیتا ہوں عامر, سو ڈبل کوٹس کے اندر AMIR, کوما دوسری جگہ پہ میں لکھ دیتا ہوں جہانگیر, JEHANGIR, لمبا نام, اینڈ سو آن. واٹ ڈز اٹ ڈو؟ پہلے والے پوائنٹر کے جو پوائنٹ کرے گی جگہ میموری میں 4 کیریکٹرز اور ایک نل کیریکٹر کی جگہ ریزرو ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹر جہاں پہ پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پہ جہانگیر پلس نل کیریکٹر کی جو جتنی جگہ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جائے گی. ویریبل, وائی؟ بیکاز ہم نے ارے میں کیریکٹرز نہیں ڈالے, ارے ہماری پوائنٹرز کی ارے ہے. اس کانسٹرکٹ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ دیکھیں, اگر ہم ارے 2 ڈائمینشنل ارے ڈکلیئر کرتے تو پورے رو اینڈ کالم جتنی جگہ ریزرو ہو جاتی. ہم نے وہ کرنے کی بجائے we used an array of pointers and then we assigned initialize اس کو کر دیا with character strings جن کی dimensions different تھی, کوئی چھوٹی تھی کوئی بڑی تھی. میموری میں اتنی جگہ کمپائلر جو ہے ریزرو کر دیتا ہے, سو ہم کوئی جگہ ویسٹ نہیں کر رہے. there is a huge advantage in doing things like this. ہوپ فلی اگر ٹائم ہوا تو اسی لیکچر میں چل کے ہم ایک لمبے چوڑے اگزامپل کو کور کریں گے یا اسٹارٹ کریں گے ڈسکشن اس کی, جس کے اندر آپ اس ٹیکنیک کا استعمال دیکھیں گے. فار دا مومنٹ ایک بگ کیا کہتے ہیں ڈسکلوجر از اباؤٹ ٹو ہیپن. یہ جو کانسٹرکٹ ہے وچ از این ارے آف پوائنٹرز, پہلے ایک چھوٹا سا اور بات کرتا چلوں کہ جی کیا ہم نے ارے آف پوائنٹرز جو ہے اس کے اندر پوائنٹر اسٹور ہو سکتے ہیں؟ ویل آف کورس اٹس این ارے آف پوائنٹرز. سو اگر آپ کے پاس 3 سمپل پوائنٹر ویریبلس تھے, لیٹس سے P1 P2 P3, اور ایک ارے تھی آف 3 پوائنٹرز, تو ان پوائنٹرز P1 P2 P3 کو اس ارے کے اندر اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے, نو پرابلم. ارے آف پوائنٹرز از این ارے آف پوائنٹرز, یو کین اسٹور پوائنٹرز ان اٹ. بٹ جو راز کی میں بات بتانے لگا تھا وہ یہ تھی کہ یاد ہے آپ کو مین ہم ہر پروگرام کے بگننگ پہ لکھتے آئے ہیں اور اس کے آگے ہم پیرنتھیسز ڈالتے آئے ہیں اور وہ آج تک خالی رہے ہیں. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان پیرنتھیسز کے اندر کچھ لکھ سکیں. کیا لکھیں؟ لیٹس ٹیک اے لک. سی کے اندر جب بھی پروگرام کو چلایا جاتا ہے تو یو کین گیو اٹ واٹ وی کال کمانڈ لائن آرگومنٹس, وچ مینس پروگرام کا نام لکھا جائے اور اس کے آگے کچھ آرگومنٹس اس کو دے دیے جائیں تو وہ خود ہی اس کو اٹھا کے چل پڑے. ابھی تک جو ہم کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی مین کو چلایا اور پھر سی آؤٹ اور سی ان کے تھرو کوئی پرومپٹ دی اور یوزر سے ان پٹ لی. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان پٹ کیا دینی ہے یا کس نوعیت کی ان پٹ ہے, تو اگر ہم کمانڈ لائن پہ ہی دے سکیں تو ہم پروگرام کا نام 53 اسٹوڈنٹس فلانی چیز اور پروگرام چل جائے. یہ جو کمانڈ لائن آرگومنٹس ہیں ان کو پروگرام کے اندر گھسانے کے لیے ہمیں ایک میکنزم چاہیے. سی میں یہ میکنزم جو ہے یہ آرگ سی اور آرگ وی, یہ 2 ٹریڈیشنل نام ہیں, یہ تو ویریبل نیمز ہیں, وی کین یوز واٹ ایور وی وانٹ, بٹ دا آرگ سی اسٹینڈس فار ا کاؤنٹ آف دا نمبر آف آرگومنٹس. سو آرگومنٹ سی, count of arguments, and argv stands for a vector of the arguments. گھبرانے کی بات نہیں, صرف ٹرمینالوجی ہے. ویکٹر کا مطلب یہی ہے نا کہ ایک چیز جس کے اندر مختلف چیزیں موجود ہوں. سو یہاں پہ ہم اسٹرنگس کی بات کر رہے ہیں, a vector of strings. ابھی جو پہلے ہم نے ڈسکشن کی, I think by now it should be clear that a vector of strings is nothing but an array of strings. Array of strings کیا ہے؟ A pointer to a pointer. 2 ڈائمینشنل ارے بن جائے گا نا. اسٹرنگس جا رہی ہیں, کئی اسٹرنگس ہیں تو ان کے نمبر آف کیریکٹرز بھی ہیں اور کئی اسٹرنگس بھی ہیں, سو روز بھی آ گئی, کالمس بھی آ گئیں, 2 ڈائمینشنل ارے بن گئی. 2 ڈائمینشنل ارے کو ہم نے کہا تھا اٹ کین بی اے پوائنٹر ٹو اے پوائنٹر اور اے پوائنٹر ٹو این ارے. سو دا وے وی نارملی رائٹ مین کی کمانڈ لائن, سو مین ہم لکھتے ہیں مین, پھر پیرنتھیسز کے اندر ہم لکھتے ہیں انٹ آرگ سی, بیکاز دا کاؤنٹ آف دا آرگومنٹس از آلویز این انٹیجر, کہ جی بعد میں ایک چیز بتا رہے ہیں, 2 بتا رہے ہیں, 3 بتا رہے ہیں. سو انٹ آرگ سی کوما 4 star star argv, which says argv is a pointer to a character, which as we know is a 2-dimensional array of characters, or
an array of strings. جب یہ مین اس طرح سے ڈکلیئر ہوا ہو تو پروگرام کے اندر آپ یہ argv والی چیزوں کو ایکچولی ایکسیس کر سکتے ہیں لائک اسٹرنگس. سو یو کین پاس کمانڈ لائن آرگومنٹس ان ٹو دا پروگرام. ون انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ فار یو ٹو ڈو would be to just write main int argc character star star argv and in the body of the program اور کچھ نہ کریں, پہلے کہیں کہ جی argc کی ویلیو لکھو. سو سی آؤٹ لیس دین argc اور پھر نیو لائن کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے آرگومنٹس پاس کیے گئے. اور پھر نیکسٹ لائن پہ آپ کہیں کہ جی اسٹار اسٹار argv کو بھی پرنٹ کرو, ڈبل ڈی ریفرنسنگ کر لیں تاکہ وہ آپ کو پہلی اسٹرنگ دے دے, یا اسٹار argv کر لیں, ٹھیک ہے نا, وہ پہلی اسٹرنگ آپ کو آؤٹ پٹ کرے گا. اور کچھ نہیں کیا ابھی, اور اس پروگرام کو آپ چلائیں. وٹ ڈو یو تھنک؟ یو تھنک دا آنسر شوڈ بی 0, کوئی آرگومنٹ نہیں ہم نے دیا, اور آگے نل اسٹرنگ کہ جی کوئی اسٹرنگ نہیں ملی. ناٹ ٹرو. واٹ ہیپنز از کہ argc کے اندر جو گنتی ہے وہ سارے آرگومنٹ ویکٹر کو کاؤنٹ کر کے موجود ہے, اور آرگومنٹ ویکٹر کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ پروگرام کا اپنا نام ہے. انٹرسٹنگ. سو دا پروگرام ان سی اینڈ C++ knows its own name. So if you run this little 2-line program, you should be able to see that the count of the arguments is 1, not 0. And the first argument is the name of the program itself. اور پھر آپ اس کو کوئی کمانڈ لائن آرگومنٹس بھی دیں. وہ کمانڈ لائن آرگومنٹس کے لیے آپ کو کمانڈ پرومپٹ پہ جانا پڑے گا, لیکن ڈیو C++ میں بھی آپ چلاتے وقت نیچے کمانڈ لائن آرگومنٹس دے سکتے ہیں. یو کین ایکسپلور ڈیو C++ اور ٹاک اباؤٹ اٹ آن دا ڈسکشن بورڈ کہ جی کمانڈ لائن آرگومنٹ کیسے دینی ہے. نارملی ہم کمانڈ لائن آرگومنٹس اسپیس دے کے, یعنی وائٹ اسپیس کیریکٹر چھوڑ کے ہم بیچ میں انٹر کرتے ہیں. سو اف یو ور ٹو رائٹ اے پروگرام جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی پروگرام کا نام اور پھر آگے کہتے ہیں 1 اسپیس 2, تو اس کو 3 آرگومنٹس ملیں گے. پروگرام کا اپنا نام, پھر پہلا نمبر ایز اے کیریکٹر, اور پھر دوسرا نمبر ایز اے کیریکٹر. یہ یاد رکھیں یہ کیریکٹر ہے, یہ انٹیجر نہیں ہے. سو اگر آپ نے ایز این انٹیجر استعمال کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو کنورٹ دیم. وی ول پٹ سم ایگزامپلس on the discussion board or as part of the contents in your learning management system so you can see the usage of this construct, but it is very very useful. Let's move on now. یہ میں نے ابھی اس پہ چھوڑ دیا کیونکہ اس کو argc اور argv کے شاید بعد بھی ہم اور بات کریں, لیکن it is useful to know that you can pass command line arguments and the program knows its own name. Now we want to move on and use the same concept of a pointer to a pointer in a real world program. اس کے لیے ہم نے جو ایگزامپل چوز کیا ہے وہ آپ کو ہینڈ آؤٹس میں ملا ہوگا. کافی لمبا چوڑا ایگزامپل ہے. میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو آپ گو تھرو کریں, ایک ایک لائن کو پڑھیں اور سمجھیں. اسٹائل ایشوز کے اندر, اس کے اندر اسٹائل ایشوز بھی ہیں, سو آپ دیکھیں کہ اسٹائل کیا ہے پروگرام لکھنے کا. اگین آئی ول ری انفورس, لازمی نہیں ہے کہ یہی آپ اسٹائل اڈاپٹ کریں اپنے لیے. آپ اپنا اسٹائل ایوالو کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, لیکن یہ بھی اچھے اسٹائل میں لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ہم نے کیریکٹر پوائنٹر array آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹر یہ استعمال کیے ہوئے ہیں. ان کو ڈیکلریشن کے وقت ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے, پھر آگے ان کو مینیپولیٹ بھی کیا ہوا ہے, اور پھر کچھ پروگرامنگ ٹرکس بھی اس کے اندر شامل ہیں اس پروگرام کے اندر. جو پرابلم اس پروگرام میں ہم نے ٹیکل کیا ہے وہ ہے کہ جی جیسے تاش کے پتوں کی ڈیک ہوتی ہے, اس کو ڈیک کہتے ہیں, ان کو پہلے ہم نارملی رینڈملی شفل کرتے ہیں, پھینٹتے ہیں, اور پھر بانٹتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں. سو دس پروگرام ول ایکچولی رینڈملی شفل a deck of cards and then deal it out. So it's a very interesting program کہ جی ساری آؤٹ پٹ جو ہے اس کی وہ ہوگی ایک رینڈم ڈیلنگ آف اے ڈیک, اینڈ ایوری ٹائم یو رن اٹ یو شوڈ کم اپ ود اے ڈفرنٹ سیٹ کہ جی پہلے کوئی اور پتہ آ گیا, پھر کوئی اور پتہ آ گیا, پھر کوئی اور پتہ آ گیا. سو یو کین یوز اٹ ان اے ریئل ورلڈ گیم اگر آپ گیم بنانا چاہیں, کمپیوٹر گیم یوزنگ کارڈس. لیٹس لک ایٹ اے فیو تھنگس ان سائڈ دس پروگرام. پہلی چیز یہ ہے, اب میں تھوڑا سا انالیسس کی طرف جا رہا ہوں, پھر کچھ الگوریدمس کے اوپر بات کروں گا,
کوڈ آپ کے پاس ہے, کچھ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ جی ہم نے پرابلم کو دیکھا کہ جی یہ ڈیک آف کارڈز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور ہم نے کارڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو کارڈ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کا ایک فیس ہوتا ہے, یعنی سوٹ ہوتا ہے کہ جی یہ ہم اردو میں تو حکم اور چڑیا اور اس طرح بات کرتے ہیں, انگریزی میں اس کو اسپیڈز, ہارٹس, ڈائمنڈس اینڈ کلبز کہتے ہیں. سو ہم وہ لفظ استعمال کریں گے. اس کے بعد اگر پتوں کو دیکھیں تو ان کے اوپر ویلیوز بھی ہوتی ہیں, یکے سے شروع ہو کے بادشاہ تک جاتی ہیں. اگین انگریزی میں اس کو ایس, پھر 2 کو ہم ڈیوس کہتے ہیں, پھر 3, 4, 5, 6, پھر جیک, کوئین, کنگ. سو 13 پتے ہوتے ہیں ایک سوٹ کے اندر اور 4 سوٹس ہوتے ہیں ایک ڈیک کے اندر, یعنی 52 پتے ہوتے ہیں ٹوٹل. ہم ان کو پروگرام کے اندر ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو we want to use English. We don't want to use numbers. We don't want to say something like second row and third column. We want to say a 5 of clubs. So اس کے لیے پہلے تو انگریزی سٹور کی جائے کسی ارے کے اندر. سو ہم نے ایک ارے جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہے سوٹ کی. سو اٹ از 4 star suit 4. It's an array of 4 pointers to character. So when it is pointers to character, we know کہ pointer can store a string. اور یہ اس طرح سے کیوں کیا ہے تاکہ وہ ویریبل نام ہے, یعنی ڈائمنڈ لمبا ہے, ہارٹ چھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا, کلبز اس سے چھوٹا ہے, اینڈ سو آن. سو ہم نے آگے کیریکٹر اسٹرنگز جو ہیں وہ انیشلائز کر دی ہیں ڈیکلریشن کے وقت ہی. سو ایک array of pointers to character ہے سوٹ, اس کے اندر ایس, اسپیڈز, ہارٹس, ڈائمنڈس اور کلبز یہ اسٹور کر دیے. دوسری جو ہے وہ پتوں کی ویلیو والی ارے ہے. سو لیٹس سے اگین 4 star ویلیوز 13, کیونکہ 13 ویلیوز ہوتی ہیں, اور پھر آگے ہم نے ان کی انگریزی لکھی ہے, 1 2 3 نہیں لکھا ہم نے, ڈبل کوٹس کے اندر ایس, ڈیوس, 3 4 5 اینڈ سو آن آل دا وے اپ ٹو کنگ. یہ 2 اریز آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹر جب انیشلائز ہوئیں تو میموری میں ایگزیکٹلی اتنی جگہ ریزرو ہوئی جتنی ہم چاہتے تھے, کوئی جگہ ویسٹ نہیں ہوئی. سو دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اف یو ڈکلیئر اینڈ انیشلائز لائک دس یو آر ناٹ ویسٹنگ اسپیس. دا ادر تھنگ دیٹ وی ہیو ڈن ان ہیئر از کہ آگے دیکھیں گے کانسٹ کی ورڈ لگایا ہوا ہے. یہ کانسٹ کیوں لگایا ہے؟ کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے؟ obviously we don't do things just for the heck of it. The logic is کہ جی یہ چیزیں تو ڈیفائن ہو رہی ہیں ایک دفعہ کہ جی کلبز نے کلبز ہی رہنا ہے, اسپیڈز نے اسپیڈز ہی رہنا ہے, اس نے کوئی چینج نہیں ہونا. سو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اریز میں اسٹور کریں, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی طریقے سے ان کی ویلیوز بدل جائیں یا اوور رائٹ ہو جائیں یا کوئی گاربیج آ جائے. تو ہم نے کانسٹ کی ورڈ دے دیا کہ جی ڈکلیئر ہو گئی, ڈیفائن ہو گئی, استعمال کر لیں, لیکن چینج آپ نہیں کر سکتے. سیم اپلائز ٹو دا ویلیو آف دا کارڈز. سو ویلیوز جو ارے ہے, ارے آف پوائنٹرز, اس کے اندر بھی ویلیوز لکھتی ہیں اور اس کو کانسٹ کر دیا. اب رہ گئی بات ڈیک کی. سو ڈیک جو ہے وہ ہوگی 52 پتوں کی, یہ کیونکہ چاروں سوٹس 13 کارڈ پر سوٹ. ڈیک از دا ون جس کو ہم شفل بھی کریں گے اور ڈیل بھی کریں گے. تو اب اس کے اندر تھوڑی الگوریدمک چیزیں آتی ہیں. ڈیک کا پہلے سائز کتنا ہونا چاہیے؟ ویل اٹ کین بی ایدر لینئر 52 اور اٹ کین بی 4 suits 13 values per suit. And logically it makes sense to have a 2-dimensional array with 4 suits and 13 values per suit. So وہ square brackets میں 4 13 سے اس کو ڈکلیئر کیا ہے. پتوں کو ہم رینڈملی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہم ڈیک کو پہلے لوڈ کر لیتے ہیں, پھر اس کو شفل کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیل کرتے ہیں. ہاؤ ڈو وی ڈو دس؟ ویل کارڈ نمبر کی ہم ایک لوپ ڈیفائن کر کے ان کو شفل کریں گے. لیٹ اس سی ہاؤ دیٹ ہیپنس. ڈیک کو ہم نے انیشلائز کر دیا ٹو 0, ٹھیک ہے. اٹ مینس اٹ ہولڈز نو کارڈز ایٹ دا مومنٹ. یہ اب میں تھوڑا سا الگوریدم کی بات کر رہا ہوں تاکہ سوچنے کا انداز ہے. ہم کریں گے یہ کہ ہم نے 52 پتے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں, جو بھی ان کا نمبر ہو. ہم رینڈملی ایک سوٹ چوز کریں گے اور رینڈملی اس کی ایک ویلیو چوز کریں گے اور وہاں پہ کارڈ نمبر لکھ دیں گے. 1 سے شروع ہو کے 52 تک کارڈ نمبر لکھ دیں گے, وچ مینس رینڈم سوٹ
یعنی آپ نے کلبز لیا ہے یا ہارٹس لیا ہے یا اسپیڈ لیا ہے, وہ رینڈملی چوز کر لیا اور رینڈملی اس کی ویلیو ایس سے لے کے کنگ تک کوئی چوز کر لی اور اس کو ایک نمبر اسائن کر دیا کہ جی 1 ہے یا 10 ہے یا 13 ہے یا 15 ہے اپ ٹو 52. اب یہ سمجھ لیں کہ ایک 2 ڈائمینشنل ایرے کے اندر آپ نے کافی رینڈملی نمبر لکھ دیے ہیں. اب اگر اس ایرے کو پرنٹ کرنے کے لیے ہم کہیں کہ جی سب سے پہلے جہاں 1 لکھا ہوا ہے اس کی رو اینڈ کالم استعمال کرتے ہوئے اس کا لکھیں کہ جی سوٹ کون سا ہے اور ویلیو کون سی ہے, تو یو ول ریئلائز کہ دس از اے ویری رینڈم شفلنگ آف دا ڈیک. سو لیٹ اس سی ہاؤ وی ڈو دس. اگر آپ شفل والے فنکشن کو دیکھیں تو ڈیک ہم نے انیشلائز کر دی ٹو آل زیروز, 2 ڈائمینشنل ارے آف ڈائمینشنز 4 and 13 اور اس کو پاس کر دیا ٹو دا شفل فنکشن. ارے کو پاس کیا ہے, اٹ ول بی پاس بائی ریفرنس ٹو میک شیور دیٹ شفل نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود اے 2 ڈائمینشنل ارے. وہ جو آخری والے کالمز کا جو ڈائمینشن ہے وہ آپ کو بتانی پڑتی ہے, سو وہ 13 آپ کو بتانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اینڈ دین وی گو ان اینڈ سی واٹ وی ڈو. ہم کہتے ہیں کہ جی 1 سے شروع ہو جاؤ, سو وی یوز این انٹیجر ویریبل اینڈ وی رن اے لٹل لوپ which we will run 52 times. So we start from 1, go into the loop, and now we generate a random number for the suit. Suit کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ How do we generate the random number? Look in your notes, it's in front of you, but I would prefer that you think. 4 suits ہیں, ٹھیک ہے, spades, hearts, diamonds, clubs. ان کو ہم نے ارے میں ڈالنا ہے اور ارے کی انڈیکسنگ سی کے اندر 0, 1, 2, 3 ہوگی. 4 ڈائمینشنل ارے ہے, یا rather the number of rows is 4. So 0, 1, 2, 3 اگر نمبر جنریٹ کرنا ہے ہم نے یوزنگ دا رینڈ فنکشن. یاد ہے آپ کو رینڈم نمبر فنکشن آپ کے پاس موجود ہے, تو ہم کہیں گے رینڈ موڈولو 4. سو رینڈ موڈولو 4 جو ہے لائن, دیٹ ول گیو اس این آنسر وچ از 0, 1, 2 اور 3. اسی طرح کالم ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم رینڈ موڈولو 13 کر دیتے ہیں, which generates a random number between 0 and 12 inclusive. This gives us the row and column. کیا ہم سیدھا سیدھا یہ جو رو اینڈ کالم آئی ہے اس میں ڈیک میں ڈیک آف دس ویلیو آف رو اینڈ دس ویلیو آف کالم کے اندر کارڈ کی ویلیو اسائن کر رہے ہیں, جو باہر والی لوپ چل رہی ہے وہ کارڈ کے اوپر چل رہی ہے. Should we just do that? The answer is no, we can't do that because ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ ایک ہی رینڈم نمبر نکلتا ہے, تو آپ اس کے اوپر کارڈ نمبر 1 لکھ دیں گے, پھر کارڈ نمبر 2 لکھ دیں گے, پھر کارڈ نمبر 3 لکھ دیں گے. اٹ وونٹ ورک. سو واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ پہلے ڈیک میں یہ دیکھا جائے کہ کون سی نیکسٹ اویلیبل خالی جگہ ہے. ان ادر ورڈز اگر کوئی رو اینڈ کالم رینڈم نمبر کی وجہ سے وہی آنسر آ جائے جو پہلے ہم ایک دفعہ پروسیس کر چکے ہیں, تو ہم اس کو ری پروسیس نہیں کرنا چاہتے. تو اندر ہم نے رینڈم نمبرز کے بعد ایک چھوٹی سی لوپ چلائی ہے. فرسٹ وی سے وائل یہ جو ڈیک کی ویلیو جو ہے وہ ناٹ 0 ہے. دیکھیں ڈیک کو ہم نے 0 کے ساتھ انیشلائز کیا تھا. سو وائل اٹ از ناٹ 0 یہ لوپ چلتی ہے, اور جب 0 مل جاتا ہے وچ مینز اٹس این ان یوزڈ اسپیس اور ان یوزڈ پوزیشن ان دا 2 ڈائمینشنل ارے ڈیک, ہم لوپ سے باہر آ جاتے ہیں. اس جگہ پہ ہم جا کے کارڈ نمبر اسائن کر دیتے ہیں. رینڈ کے اوپر آپ نے دیکھیے ایک لائن ہم نے بگننگ میں لکھی ہے ایس رینڈ کے نام سے. یہ بھی یوزفل ہے, میں اس کی تھوڑی دیر میں بات کروں گا بیکاز ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ناؤ ول گیٹ اوے فرام دا لاجک آف دس پروگرام. ونس وی ہیو گون تھرو دس اٹریٹو پروسیجر فار آل 52 cards, واٹ از ہیپننگ از ہم نے رینڈم رو اور کالم کے اوپر ہم نے ایک کارڈ نمبر لکھ دیا ہے, اور رو ریپرزینٹ کر رہی ہے سوٹ کو اور کالم ریپرزینٹ کر رہا ہے ویلیو کو. یہ شفلنگ از کمپلیٹ, function is over, you go back to the main calling program. یہاں سے آگے ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں ڈیک کو. ڈیل کرنے کے لیے ہم کریں گے کیا, کیونکہ ہم نے وہی رینڈم شفلنگ والا آؤٹ پٹ دینی ہے. ہم کہیں گے کہ جی پہلے ڈھونڈو کہ کارڈ نمبر 1 کہاں پہ ہے اس ڈیک کے اندر, جو جہاں پہ وہ ملے. سو ہم نے کہا تھا رینڈم رو اور رینڈم کالم میں وہ گیا ہے, جہاں پہ وہ کارڈ نمبر 1 مل جائے تو اس کی رو کو استعمال کرو, کیونکہ رو ہمیں لوکیٹ ہو گئی ہوگی ایز اے نمبر, اور رو کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو سوٹ ارے ڈکلیئر کی تھی وہاں سے سوٹ کا نام لکھ دو. اور اسی طرح کالم کو استعمال کرو جس کا آنسر کوئی نمبر ہوگا,
اور جو ویلیوز تھیں اس ارے میں سے اس کی ویلیو لکھ دو. سو ناؤ لک ایٹ دا ڈیل فنکشن. اٹس کوائٹ سمپل. اگین اٹ از فار کارڈ اکول ٹو 1 to 52 وچ مینس 0 to 51 کر لیں 1 to 52 کر لیں, ڈزنٹ میٹر. اس ویلیو کو لے کے ہم اب ڈیک ارے کے اندر اس کو ڈھونڈتے ہیں. سو اٹس اے سرچ. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر کوئی فینسی سرچ لگانے کی, کوئی بائنری سرچ یا کچھ ایسے لگا رہے ہوں. ہم سمپل بروٹ فورس سرچ کرتے ہیں کہ جی وائل ڈیک آف رو کالم از ناٹ اکول ٹو کارڈ, یعنی یہ والی ویلیو نہیں ملی, اتنی دیر تک لوپ چلاؤ. اینڈ اٹس اے ڈبل نیسٹڈ لوپ. پہلے رو پہ اوپر والی لوپ ہے, پھر اندر والی لوپ کالم کے اوپر چل رہی ہے. جب آپ کو وہ ویلیو مل جاتی ہے تو وہیں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں. یہاں پہ اگین یو کوڈ یوز بریک ٹو گیٹ آؤٹ آف دا لوپ, بٹ دین یو وڈ ہیو ٹو یوز 2 بریکس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا لوپ. ڈبل نیسٹڈ لوپ ہے. جب کارڈ مل گیا تو آپ کو اندر والی لوپ پہ بھی بریک ہے اور پھر باہر والی لوپ پہ کوئی کنڈیشن چیک کر کے بریک لگانی پڑے گی. گیٹس کمپلیکیٹڈ. سو all we've done is as soon as we find the value we simply print the answer. ٹھیک ہے. So we use cout. اب رو کی بھی ویلیو چل رہی تھی ایک لوپ میں اور کالم کی بھی چل رہی تھی. جہاں پہ بھی آپ کو کارڈ کی ویلیو ملی وہاں پہ رو اور کالم کی ویلیوز آٹومیٹیکلی آپ کے پاس ہیں. You can use them to print the word from the suit array. So if you say print suit of 0 تو وہاں پہ شاید وہ spades لکھ دے, اور اگر آپ کہیں پرنٹ سوٹ آف 1 وہ وہاں پہ ہارٹس لکھ دے اینڈ سو آن. اور پھر ساتھ ویلیو ہے تو ویلیوز کے لیے آپ کے پاس کالم انڈیکس مل گیا ہوگا, کارڈ جو لوکیٹ ہو گیا ہے. سو ناؤ یو کین اسٹارٹ پٹنگ آؤٹ اے پرنٹ آؤٹ جو آپ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کے ایگزامپل میں دیا ہوا ہے. سو یو ول اسٹارٹ گیٹنگ اے ٹیبل وچ از آلسو پریزنٹڈ ایز 1 ایگزامپل آف دا رینڈم آؤٹ پٹ. آپ چاہیں تو یہ سارا کوڈ کاپی کر کے اس کو چلا لیں. مزے کا ہے, رینڈملی ہر دفعہ یہ ڈیک کو شفل کر کے آپ کو پریزنٹ کرے گا. لیکن کوڈ کاپی کر کے کمپائلر میں ڈال کے چلانا isn't the objective. Objective is اس پروگرام کو ذرا اسٹڈی کریں. کافی انٹرسٹنگ چیزیں کانسٹرکٹس الگوریدم وائز وہ اس کے اندر پریزنٹ کی جا رہی ہیں. آپ کے پاس نیسٹڈ لوپ کا ایگزامپل آ رہا ہے, آپ کے پاس ارے آف پوائنٹرز کا ایگزامپل آ رہا ہے, آپ کے پاس ویریبل سائز اسٹرنگز ان این ارے آف پوائنٹرز کا ایگزامپل آ رہا ہے, آپ کے پاس رینڈم نمبر کی یوزیج ان اے ریئل ورلڈ پرابلم اس کا ایگزامپل آ رہا ہے. اب میں ایس رینڈ کی بھی بات کرتا چلوں. دیکھیں کمپیوٹرز جو ہیں وہ رینڈم نمبرز ہم کہتے ہیں جنریٹ کر لیتے ہیں تھرو دس رینڈ فنکشن. کیا از اٹ ٹرولی رینڈم؟ آنسر از اٹ ازنٹ ٹرولی رینڈم. اگر آپ ہر دفعہ کال کریں گے تو وہ آپ کو اسی سیکوینس میں نمبرز دے دے گا, لگیں گے بڑے رینڈم کہ جی پہلے 1 آیا, پھر 15 آ گیا, پھر 19 آ گیا, پھر 0 آ گیا, پھر 2000 آ گیا, ڈپینڈز آن دا رینج. لگیں گے بڑے رینڈم, لیکن ہر دفعہ آپ جنریٹ کریں گے تو ہر دفعہ وہی سیکوینس آ رہا ہوگا بار بار. ٹو میک اٹ ریئلی رینڈم آپ چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب آپ اس کو کال کریں تو کوئی نئے سرے سے سیکوینس شروع ہو. تو یہاں پہ ہم نے ایس رینڈ کا فنکشن کال کیا ہے. یہ ہے سیڈ ٹو دا رینڈم نمبر جنریٹر. سیڈ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہر دفعہ اس کو انیشلائز کسی اور طریقے سے کرتا ہے. پھر وہی بات کہ جی کمپیوٹر ہے, اگر آپ سیڈ کو ہر دفعہ ایک ہی نمبر سے کال کریں گے تو پھر ایک ہی سیکوینس آف رینڈم نمبر جنریٹ ہو رہی ہوگی. وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. سو آپ ایس رینڈ کو بھی کال کرنا چاہتے ہیں ود یٹ اندر نمبر وچ از چینجنگ. وہ جو نمبر ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ٹائم فنکشن سے لیا ہے. سو ٹائم فنکشن آن موسٹ آف آور سسٹمز ریٹرنز اے نمبر آف سیکنڈز, اور سیکنڈز آر کمنگ فرام دا سسٹم کلاک. تو وہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے ہر وقت, تو ہر سیکنڈ کے بعد اس کی ویلیو بدل رہی ہے. تو ایوری ٹائم یو ٹرائی ٹو رن دا پروگرام, ٹائم فنکشن جو ہے وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ نمبر آف سیکنڈز دے گا. ڈفرینٹ نمبر آف سیکنڈز آپ نے ایس رینڈ کو دے دیے. سو دا سیڈ ٹو دا رینڈم نمبر جنریٹر از ناؤ اے ڈفرینٹ نمبر, which means the random number generator now generates a different sequence of random numbers. دیکھیں اگر truly random number generate کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ کبھی آپ نے اس بات پہ سوچا ہے کہ how to generate random numbers؟ دیکھیں جو ریئل ورلڈ میں رینڈم ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنے زیادہ ویریبلز افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹرو آپ میں انجینئر یا سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے نا, کہے گا جی there is no such thing as a random number, ہر چیز کی ایکویشن لکھی جا سکتی ہے, ایگزیکٹ آنسر آ جائے گا.
True, if you had a computer big enough. شاید آپ کو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں بھی بات کی ہو یا میں نے بھی ارلیئر بات کی ہو کہ جی دنیا کے پاورفل ترین کمپیوٹرز جو ہیں، جو بگ سپر کمپیوٹرز، وہ کون سا پرابلم حل کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ یس دے ڈو وہ جی یہ نیوکلیئر بامب کی جو سیمولیشن کرنی ہے یا یہ نیا جہاز بنا ہے اس کا کاکپٹ سیمولیٹر بنانا ہے. بٹ دا ون پرابلم دیٹ دے ورک آن موسٹ از ویدر پریڈکشن. کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، پرسوں آسمان پہ بادل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اٹس اے سائنٹیفک پرابلم، بٹ اف یو تھنک آف دا نمبر آف ویریبلس، وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر ہوا کا مالیکیول جو ہے وہ آپس میں ٹکرا رہا ہے اور انٹریکٹ کر رہا ہے. دا فیکٹ کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میری آواز کی وجہ سے بھی کچھ مالیکیولز آپس میں ٹکرائے اور اس کی وجہ سے کچھ اور ایفیکٹ ہوا. کیوس تھیوری والوں سے بات کریں، وہ کہیں گے کہ جی وہ ساؤتھ امریکہ میں ایک جنگل میں تتلی نے پر مارا ہے اور تھائی لینڈ کے اوپر 2 مہینے کے بعد سائیکلون آ گیا اور وہ ان پر مارنے کی وجہ سے یہاں پہ سائیکلون آیا. You see, we are in a linked system. تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ایگزامپل بن جاتا ہے، but trying to solve it using computer equations, it is such a horrendous problem. It is such a huge problem کہ سپر کمپیوٹر جو ہیں وہ ویدر پریڈکشن کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور ابھی ان کے پاس حل نہیں ہے. ویسٹ کے اندر اگر آپ ان کے ویدر بیوروز سے بات کریں تو دے گیو یو ویری ایکوریٹ پریڈکشن فار دا نیکسٹ ڈے اور 2 days. ہفتے کے بعد ریزنیبل، مہینے کے بعد forget it. بس یہ اندازہ ہے کہ دھوپ نکلے گی. Anyway, I was getting off the topic. But when you try to generate random numbers, یہ چیز آپ نے ایک سوچنی ہے کہ جی ایکچولی رینڈم نمبر کیسے جنریٹ کیا جائے. بچپن میں ہم کتاب کھولتے تھے اور کہتے تھے پیج نمبر فلانا، پھر بند کی، پھر کھولی اور کہا پیج نمبر فلانا. فیئرلی رینڈم بٹ اے لمیٹڈ سیٹ. ہم کہہ رہے ہیں جی پیورلی رینڈم نمبر. بیک ٹو آر ٹاپک. ہم نے srand استعمال کیا ہے ٹو start the random number generator at a random position، اور اس کو پھر ہم نے استعمال کیا to generate row and values, rather suit and values for the cards and populated the deck array. جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس کے اندر الگوریدمکلی دیکھنے والی ہے وہ ہے کہ جی ڈیک ارے کے اندر ہم نے خالی جگہ کیسے ڈھونڈی ہے اور پھر اس میں کارڈ کا نمبر کیسے لکھا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جی اب اس کے اندر رینڈملی ہم نے نمبرز لکھ دیے ہیں ڈیک ارے کے اندر، تو ان کو کس ترتیب سے ہم نے پرنٹ کیا ہے. دیز آر یوزفل ٹیکنیکس بیکاز یہ کسی اور پرابلم میں بھی آپ کے کام آئیں گی. سو آئی وانٹ یو ٹو ویو دس پروگرام ویری کریٹیکلی اینڈ لیس فرام اے لینگویج بٹ مور فرام این انڈرسٹینڈنگ پرسپیکٹو. چلیں آج یہاں پہ رکتے ہیں. ہم نے ملٹی ڈائمینشنل ایریز دیکھی، پوائنٹرز ٹو پوائنٹرز دیکھے، ایریز آف پوائنٹرز دیکھے، ایک چھوٹا سا کمانڈ لائن آرگومنٹ کے اوپر بھی بات ہوئی، اس کے اوپر اور بات بعد میں ہوگی. اور پھر ہم نے ایک کمپریہنسو سا ایگزامپل آپ کو پیش کیا جس کے اندر میں پھر تاکید کروں گا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے لازمی ہے، صرف اس کو ایز این ایگزامپل کوڈ کے طور پہ ٹریٹ نہ کیجیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.